اس پادری نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ الزاریات ذروا کیا ہے؟ الحامیات وکرا کیا ہے؟ الجاریات یسرا کیا ہے؟ المقسمات امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ ہم تو اس سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبول کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو، وہ چار جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوئے ہوں اور نہ ہی ماں کی شکم سے، پہلا خون جو زمین میں بہایا گیا ہو، وہ چیز پوچھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھو ہو یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تاما کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے کتنے رسول ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیر کیا ہے اور سبد البلد کیا ہے؟ تمہ ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقص بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو نہ جن اور نہ ہی فرشتے ہوں۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سوال تھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہیں، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر فرض 10 روزے ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کی تعداد 11 ہے، ان کا 12واں بھائی کوئی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، یعنی 12 مہینے ہیں، اور وہ 13واں جن کا 14واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بیشت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی، اور الحامیات وکرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پانی ایک شیشی میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں، اور پہلا ناحق خون جو زمین میں
میں بہایا گیا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی رہا افضل دریا وہ سیغون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیلے مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تاما کیا ہے؟ تاما قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے جبکہ باقی 3 اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو حج اس پر فرض بھی نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، کتمیر، فتیر، سد البلد، تمے ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پوش پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیر کہتے ہیں۔ سد البلد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوق کو تمے ورم کہا جاتا ہے۔ گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس دینے والوں پر لعنت فرمائے۔ کتا بھونکنے میں کہتا ہے دوزیوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے۔ بیل اپنے ڈکرانے میں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی۔ گھوڑا ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردانے کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ عزوجل کافی ہے اور وہی میرا کرساز ہے۔ مور اپنی چیخ و پکار میں کہتا ہے وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بلبل نعمتوں میں کہتا ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود پاک خدائے جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ حق ہے۔ اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہے اور نہ فرشتے ہیں، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم جس تک کسی مکرم نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا تو سب پادری کہنے لگے اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک آواز کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہاں موجود سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور وہیں توڑ دیے۔